UN ہائی کمشنر انسانی حقوق کی 7ویں ترمیم پر تشویش۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کے ادارہ برائے انسانی حقوق کا بیان بے بنیاد اور بلا جواز قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، پاکستانی پارلیمنٹ نے 2/3 اکثریت سے 27ویں آئینی ترمیم منظور کی۔ تمام جمہوری ملکوں کی طرح آئین میں ترمیم سمیت قانون سازی پاکستان کے منتخب نمائندوں کا اختیار ہے۔ آئینی ترمیم کے حوالے سے جاری کردہ بیان میں پاکستان کے نقطہ نظر اور زمینی حقائق کی عکاسی نہیں کی گئی۔ پاکستان اپنے آئین میں درج انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ UN ہائی کمشنر پاکستانی پارلیمنٹ کے خود مختارانہ فیصلوں کا احترام کرے۔ پاکستان غزہ امن فورس کا حصہ بننے کے لیے تیار۔ حماس کو غیر مسلح یا فلسطینی مزاحمتی ڈھانچے کو کمزور کرنے کا حصہ نہیں بنیں گے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا دو ٹوک اعلان۔ کہا، وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل سے مشاورت کے بعد اصولی طور پر اعلان کیا کہ ہم فورس دیں گے، لیکن جب تک امن فورس کے TORs، مینڈیٹ اور کردار کا واضح فیصلہ نہیں ہوتا، اس وقت تک پاکستان کو کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ افواہ آئی کہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس حماس کو غیر مسلح کرے گی۔ ہم اس کے لیے تیار نہیں۔ ہمارا کام امن قائم رکھنا ہے، امن نافذ کرنا نہیں۔ افغانستان کے ساتھ تعلقات کے متعلق سوال پر اسحاق ڈار بولے، یہ ان کی خام خیالی ہے کہ چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم انڈیا کو سبق سکھا سکتے ہیں تو یہ کوئی مسئلہ نہیں، ہم فوجی ایکشن بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ بھی ٹھیک نہیں کہ بھائی کے گھر میں گھس کر ماریں اور ان عناصر کو نکالیں۔ اقوام متحدہ کی درخواست پر افغان عوام کے لیے کھانے پینے کی چیزیں اور انسانی امداد بھیجنے کا فیصلہ آج کر لیں گے۔ غزہ میں پاکستان کا کردار چاہتے ہیں، پاکستان غزہ کی تعمیر نو میں تعاون کرے۔ غزہ میں تنازع کا 2 ریاستی حل ہی پائیدار حل ہے۔ مصر کے وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر احمد محمد عبدالعاطی کی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ کہا، پاکستان میں دہشت گرد حملوں کی مذمت کرتے ہیں، دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پاکستان سے تعاون کریں گے۔ اسرائیل فلسطین تنازع UN کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان اور مصر کی دہائیوں پر مشتمل برادرانہ دوستی تاریخی اور باہمی احترام پر قائم ہے۔ ملاقات میں سیاسی، معاشی، دفاعی، ثقافتی اور عوامی تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ مسئلہ کشمیر، افغانستان اور کثیر الجہتی فورمز پر بات چیت ہوئی۔ دونوں رہنماؤں کا سیاسی ڈائیلاگ، دفاع اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق ہوا۔ اسرائیلی فوج غزہ میں جنگ بندی معاہدے کی مسلسل خلاف ورزی کر رہی ہے۔ معاہدے کی حمایت کرنے والے مسلم ممالک اپنے موقف پر نظر ثانی کر سکتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا، شرم الشیخ میں معاہدہ خطے میں استحکام کے لیے کیا تھا۔ غزہ میں جنگ بندی کے نفاذ کے بعد اب تک 352 فلسطینی شہید ہو چکے۔ اسرائیل کی جارحانہ کارروائیوں نے جنگ بندی معاہدے کے متعلق خدشات پیدا کر دیے۔ عالمی برادری اسرائیلی بین الاقوامی قوانین کی پابندی کے لیے دباؤ بڑھائے۔ افغان رژیم کی کمزوری کی وجہ سے دراندازی بڑھ گئی۔ خیبر پختونخوا میں سیاست اور دہشت گردی کا گٹھ جوڑ موجود ہے۔ یہ لوگ افغان حکومت کے ترجمان بنے ہیں، ان کی یہ محبت ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ صوبے میں بہت بڑا ڈرگ کارٹیل ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تاڑ کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا، منشیات کا پیسہ دہشت گردی میں استعمال ہو رہا ہے۔ PTI کا ملک دشمن عناصر سے گٹھ جوڑ بے نقاب ہو چکا۔ کہا، پورے صوبے میں نان کسٹم پیڈ گاڑیاں گھوم رہی ہیں جن کے خلاف صوبائی حکومت نے ہی کارروائیاں کرنی ہیں۔ دہشت گردی کی مذمت کا ایک بیان نہیں دیا جاتا۔ افغان شہری دنیا کے امن کے لیے خطرہ بن گئے۔ ٹیکساس میں بم دھماکے کی دھمکی دینے والا افغان نژاد شخص گرفتار۔ محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کا کہنا ہے گرفتار شخص نے ٹک ٹاک پر بم تیار کرنے کا اشارہ دیا تھا۔ ملزم محمد داؤد کے خلاف ریاستی سطح پر دہشت گردانہ دھمکی دینے کا مقدمہ درج۔ الکوزئی کو ٹیکساس ڈپارٹمنٹ آف پبلک سیفٹی اور FBI کی جوائنٹ ٹیررزم ٹاسک فورس نے مشترکہ کارروائی کے دوران گرفتار کیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق افغان شہری کا ہدف فورٹ ورتھ کا علاقہ تھا۔ محمد داؤد آپریشن ایلائز ویلکم کے تحت امریکہ میں آیا تھا۔ امریکی ہوم لینڈ سیکیورٹی نے مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث افغان شہریوں کی فہرست جاری کر دی۔ کہا، بائیڈن انتظامیہ نے ہمارے معاشرے کو مجرموں اور دہشت گردوں سے بھر دیا ہے۔ ہزاروں افغان شہریوں کو امریکہ لایا گیا۔ جمال ولی نے 2 پولیس اہلکاروں کو گولیاں ماری۔
عبداللہ حاجی زادہ اور ناصر احمد توحیدی اوکھاپوما میں دہشت گردی کی منصوبہ بندی کرتے پکڑے گئے۔ 2025 میں ICE نے جاوید احمد کو سیکنڈ ڈگری اٹیک کا مجرم قرار دیا۔ بہار اللہ نوری میں بچے سے جنسی زیادتی کے الزام میں گرفتار ہوا۔ افغان شہری ذبیح اللہ محمد کو مونٹانا میں جنسی زیادتی کے الزام میں پکڑا گیا۔ یہ وہ افغان شہری ہیں جنہیں بائیڈن انتظامیہ نے امریکہ میں بسنے کی اجازت دی۔ امریکیوں کو ان لوگوں کو برداشت نہیں کرنا چاہیے، ان کو نکالنا چاہیے۔ پشاور میں فیڈرل کانسٹیبلری ہیڈ کوارٹرز پر خودکش حملہ کرنے والے تینوں افغانی نکلے۔ نادرا نے تینوں حملہ آوروں کی افغان شہریت کی تصدیق کر دی۔ فیڈرل کانسٹیبلری میں خودکش دھماکوں سے متعلق تفتیش بھی جاری۔ تفتیشی حکام کی 100 سے زیادہ مشتبہ افراد سے پوچھ گچھ۔ حملہ آوروں کی رحمان بابا قبرستان سے فیڈرل کانسٹیبلری ہیڈ کوارٹرز تک آمد کی فوٹیج حاصل کر لی گئی۔ تفتیشی ٹیم سہولت کار کا کھوج لگانے میں مصروف۔ خودکش حملے کے وقت کسی حملہ آور کے پاس موبائل فون نہیں تھا۔ پیپلز پارٹی کا 58واں یوم تاسیس آج منایا جا رہا ہے۔ مرکزی تقریب کورنگھی میں ہوگی۔ کارکنوں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری خطاب کریں گے۔ صدر آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ پیپلز پارٹی کی جدوجہد نے پاکستان میں جمہوریت کو مضبوط کیا۔ 1973 کا متفقہ آئین بھٹو شہید کا تاریخی تحفہ ہے۔ چارٹر آف ڈیموکریسی اور 18ویں ترمیم پیپلز پارٹی کا جمہوری ورثہ ہے۔ نیشنل ایکشن پلان میں پیپلز پارٹی کی شمولیت اہم ہے۔ کارکن جمہوری اتحاد کو برقرار رکھیں۔ پیپلز پارٹی چیئرپرسن بلاول بھٹو نے کہا کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ مظلوموں کے حقوق کی ڈھال بنی رہی۔ پیپلز پارٹی نے تاریخی جدوجہد اور بے مثال قربانیاں دی۔ ہمارے نظریے کی بنیاد عوام کی خدمت ہے۔ پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس پر ملک بھر میں تقریبات کا انعقاد۔ اپنے خون سے جمہوریت کے پودے کی آبیاری کرنے والے شہدائے پیپلز پارٹی کو عقیدت بھرا سلام۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے اپنے پیغام میں کہا، پیپلز پارٹی کا قیام عوام سے ایک وعدہ تھا کہ اس ملک کے عام انسان کو بھی عزت اور اختیار ملے گا۔ آج کے دن ہم اپنے شہیدوں، کارکنوں اور قائدین کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے اس وطن کی جمہوریت کو اپنے خون سے سینچا۔ سینئر رہنما شہر الرحمان نے اپنے پیغام میں کہا، آئین پاکستان، نیوکلیئر پروگرام، زرعی اصلاحات، آزاد خارجہ پالیسی، میزائل ٹیکنالوجی، بنیادی حقوق، BISP، سی پیک سمیت دیگر اقدامات پیپلز پارٹی کی جمہوری جدوجہد کا سنگ میل ہے۔ وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ کا شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید بے نظیر بھٹو، صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو کو خراج تحسین۔ کہا، پیپلز پارٹی صرف سیاسی جماعت نہیں بلکہ خون سے لکھی گئی جدوجہد ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا، پیپلز پارٹی عوام کی امید، جمہوریت کی ضمانت اور محروم طبقات کی آواز ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا لندن میں طبی معائنہ۔ وزیر اعظم نے برطانیہ میں قیام ایک دن کے لیے بڑھا دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایک روز پہلے نجی دورے پر برطانیہ پہنچے۔ لوٹن ایئرپورٹ پر ہائی کمشنر ڈاکٹر فیصل اور نون لیگ کی مقامی قیادت کی جانب سے استقبال۔ وزیر اعظم کل دوپہر لندن سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا ہری پور ضمنی انتخابات کی انکوائری کروانے کا فیصلہ۔ کلاس 4 سے لے کر DC تک انکوائری ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے NA18 ہری پور کے انتخابات پر لگائے گئے تمام الزامات مسترد کر دیے۔ مخصوص عناصر حسب معمول ضمنی انتخابات کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ DRO اور RO کی تعیناتی کو سازش قرار دینا حقائق کے منافی ہے۔ پولنگ ڈے تک کسی سیاسی جماعت نے تعیناتیوں پر اعتراضات نہیں کیا۔ فارم 45 پہلے سے تیار ہونے کا الزام غلط اور گمراہ کن ہے۔ لاہور کی ترقی میں معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ لاہور ڈیولپمنٹ پلان کے دوسرے فیز کا آغاز کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت لاہور ڈیولپمنٹ فیز 2 سے متعلق اجلاس۔ لاہور شہر کی 6284 گلیوں کی مکمل اپ گریڈیشن کی جائے گی۔ واسا کی 486 اور لاہور میونسپل کارپوریشن کی 5798 گلیوں کو آئندہ سال جون تک جدید اور قابل فخر بنایا جائے گا۔ لاہور کا ہر محلہ روشن اور آباد بنانے کے لیے اجلاس میں مرحلہ وار ماہانہ ورک پلان پیش۔
اسلام آباد کے 3 بڑے عوامی ترقیاتی منصوبے ٹی چوک فلائی اوور، شاہین چوک انڈر پاس اور فیض آباد انٹرچینج ری ماڈلنگ تکمیل کے قریب پہنچ چکے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے تینوں منصوبوں کا دورہ کیا اور پیش رفت کا جائزہ لیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا دورے کے دوران ترقیاتی کاموں پر اطمینان کا اظہار، کہا فیض آباد انٹرچینج پر ٹریفک کی روانی مزید بہتر بنانے کے لیے لوپ 1 اور لوپ 2 کو 3 لین کیا جائے گا۔ منصوبوں کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے دونوں اطراف لینڈ سکیپنگ اور لائٹس نصب کرنے کی بھی ہدایت کر دی گئی۔ شاہینوں نے لنکا ڈھا کر 6 ملکی سیریز کا خلاف فتح کر لیا۔ پاکستان نے فائنل میں سری لنکا کو شکست دے کر ٹرافی اٹھا لی۔ قومی ٹیم نے 115 رنز کا ہدف 19ویں اوور میں 4 وکٹ پر پورا کر لیا۔ سٹار بلے باز بابر اعظم 37 رنز بنا کر ناقابل شکست رہے۔ سامع ایوب 36 اور صاحبزادہ فرحان 23 رنز بنا کر پویلین لوٹے۔ شاہین شاہ افریدی اور محمد نواز کے 3 شکار۔ ابرار احمد نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ محمد نواز پلیئر آف دی میچ اور پلیئر آف دی سیریز کا ایوارڈ لے اڑے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ٹیم کی کامیابی پر قوم کو مبارکباد۔ کہا کھلاڑیوں کی محنت، نظم و ضبط اور اعلیٰ کارکردگی نے وطن عزیز کا سر فخر سے بلند کیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو، اسپیکر قومی اسمبلی چیئرمین سینٹ سمیت دیگر کی بھی قومی ٹیم کو جیت پر مبارکباد۔